سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 تلاوت ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان. وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک سوئی کے ناکے اونٹ داخل نہ ہو. اور مجرموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں انہیں آگ ہی بچھونا اور آگ ہی اوڑھنا اور ظالموں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور وہ جو ایمان لائے اور طاقت بھر اچھے کام کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے وہ جنت والے ہیں انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے اور ان کے لیے ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی اور ہم راہ نہ پاتے اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا. بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور ندا ہوئی کہ یہ جنت تمہیں میراث ملی صلہ تمہارے اعمال کا. اور جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا. بولے ہاں. اور بیچ میں منادی نے پکار دیا کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار رکھتے ہیں. اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ سلام تم پر یہ جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے ہیں. اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر. سورہ الاعراف رکوع نمبر 5 تفسیر. اس رکوع میں الاعراف کا ذکر آیا ہے کہ اعراف کسے کہتے ہیں. وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. اعراف ایک مقام ہے جہاں پہ ایسے مرد ہوں گے جو دور سے اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. اب وہ اعراف میں کون کون ہوں گے کیا کیا وہ مقام ہے کیا چیز ہے وہ جنت سے بڑا ہے جنت سے کم ہے اس کا کیا درجہ ہے اس کے حوالے سے مختصر سی 5 اقوال میں آپ کی خدمت میں صاحب خزائن العرفان صدر الافاضل
سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کرتا ہوں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہ آراف پر ٹھہرے رہیں گے. جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے, دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا رب ظالم قوم کے ساتھ نہ کر. آخر کار وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے, جہاد میں شہید ہوئے, مقام شہادت مل گیا, مگر اللہ ان کو جنت میں نہیں داخل کرے گا کیونکہ وہ والدین ان سے ناراض ہیں. اس لیے اللہ پاک ان کو جنت کے قریب ایک مقام بنایا آراف, اس میں ٹھہرائے گا, جنت میں نہیں بھیجے گا. اس سے ماں باپ کی تعظیم اور عظمت کا پتہ چلتا ہے. لہٰذا ماں باپ کی بہت خدمت, بہت تعظیم اور بہت عزت کیا کرو, چاہے وہ ساس اور سسر کے روپ میں ہوں یا والد اور والدہ کے روپ میں ہوں یا استاد اور شیخ کے روپ میں ہوں یا مربی کے روپ میں ہوں. ماں باپ کا روحانی تعلق بھی ہوتا ہے, روحانی سلسلے کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور سلسلہ توالد و تناسل کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں, رشتہ نسب و سحر کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. نسب و سحر کے ماں باپ ساس اور سسر ہوتے ہیں, داماد کے بھی اور بہو کے بھی, وہ دونوں ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. بڑا بھائی بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے. سو تعظیم, اس سے اشارہ یہ ہوا کہ بڑوں کا عزت کرنے سے جنت ملتی ہے اور ماں باپ کی عزت نہ کرنے سے جنت نہیں ملتی, بھلے شہادت جیسا عمل بھی کیوں نہ ہو. تو ایک ذرا 2 منٹ کے لیے, مطلب وہ جنتی تو ہیں, آخر میں جنت پہ چلے جائیں گے, لیکن پہلے تھوڑی سی ماں باپ کی اہمیت بتانے کے لیے ان کو جنت میں جانے سے ایک مقام پہ ٹھہرایا گیا شہیدوں کو. لیکن ایک تھوڑی سی بات تو اس سے ایک نتیجہ سمجھ میں آیا, اگر ماں باپ کا ادب نہ کیا تو شہادت پاس ہونے کے باوجود, شہادت جیسا رتبہ پاس ہونے کے باوجود جنت کے دروازے پر, جنت سے باہر والے صحن میں, دالان میں یا اس مقام آراف میں ٹھہرا دیا گیا ہے. تو سوچو جس کے سینے میں حضور کا ہی ادب نہ ہوگا تو وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب ادبوں سے بڑھ کر رسول پاک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک قول یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے والدین میں سے ایک ان سے راضی ہوا اور ایک ناراض, تو وہ آراف میں رکھے جائیں گے. تو ان اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ اہل آراف جو ہیں ان کا مرتبہ اہل جنت سے کم ہے. لیکن حضرت مجاہد, تفسیر کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور بڑی مستند ہستی ہیں, وہ ان کا قول یہ ہے کہ آراف میں صلحاء اور فقراء اور علماء ہوں گے, اور ان کا وہاں پر قیام اس لیے ہوگا تاکہ وہ ایک بہت اونچا مقام ہے آراف, تو جنت میں جانے والوں کو بتایا جائے گا کہ یہ بڑے اونچے لوگ ہیں, اور ان کو جنت میں جانے والے پہچان لیں کہ جو فقراء رسول ہیں, جو علماء دین ہیں, جو صلحاء ہیں, ان کا درجہ کتنا بڑا ہے. تو ہر جنتی کو درجہ دکھانے کے لیے, ان کی عظمت دکھانے کے لیے جنت کے دروازے پر ان کا قیام رکھا جائے گا تاکہ ہر جنتی جاتے ہوئے ان کی زیارت کرتا جائے اور ان کے مقام کو بھی دیکھتا چلا جائے. اور 5واں قول یہ ہے کہ آراف میں انبیاء ہوں گے اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے, اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور ان کے سب احوال اور ثواب اور عذاب کے مقدار اور احوال کا معائنہ وہ انبیاء بھی کریں. تو ان قولوں پر اصحاب آراف جنتیوں میں افضل لوگ ہوں گے کیونکہ وہ باقیوں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہیں. ان تمام اقوال میں کچھ تناقض نہیں, بلکہ اس ہو سکتا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ آراف میں ٹھہرائے جائیں اور ہر ایک کے ٹھہرانے کی الگ الگ حکمت ہو. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کے آپس میں جتنے وہ کوئی دنیا میں کسی وجہ سے اختلاف, کوئی علمی اختلاف, کوئی کسی بھی طرح کا اختلاف, کوئی دنیاوی اختلاف ہو گیا, تو یہ اختلافات آپس میں ایک دوسرے سے زندگی بھر نہیں ملے, ناراض رہے, کچھ بھی ہوا, لیکن جب جنت میں جائیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اللہ پاک جنت میں جا کر ان کے سینوں کے اندر سے کینے اور وہ جو جلنے ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سارے بھائی بھائی ہوں گے, سب محبت والے ہو جائیں گے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ قادری, نقشبندی, چشتی, شوروردی اور یہ جناب
یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں اہل ایمان کے آپس میں جو مختلف قسم کے طبقات ہیں، یہ سب قیامت والے دن آپس میں بھائی بھائی ہوں گے ایک دوسرے سے. اگر کسی مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے بھی، وہ سارے اختلافات اللہ کریم اپنے فضل سے دور فرما دے گا. الحمدللہ.